سے ہے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ سبھی حضرات سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور اطمینان کے ساتھ میں بیٹھ جائیں، حضرت والا کا خطاب ہو رہا ہے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم. لائق احترام میرے محترم مکرم رفیق جناب مولانا جاوید صالح صاحب کی دعوت پر آج کی اس عظیم الشان پروقار مرکز دعوت الحق کی تعلیمی اصلاحی دینی علمی محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کے آنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلبہ اور میری ماؤں اور بہنوں، خواتین اسلام، آج کی اس عظیم الشان محفل میں آپ حضرات کی خدمت میں علم کی اہمیت کے عنوان سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ معروضات پیش کروں گا. تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور اس امت مسلمہ کی تعلیم کے تعلق سے جو غفلت اور لاپرواہی ہے، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، اس طرف اشارہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس دین کے ساتھ بھیجا ہے اور جس دین کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اس دین کا آغاز اور اس دین کے پہلے لفظ علم اور تعلیم کی اہمیت ہی کے متعلق آئے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کا جو پہلا پیغام نازل ہوا وہ تعلیم کے بارے میں. ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ قرآن پاک کے وہ سب سے پہلے الفاظ ہیں جو رب ذوالجلال نے آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف القاء فرمائے
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا آغاز، ہمارے دین کی شروعات اقرا سے ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرنے سے ہوتی ہے، پڑھائی سے ہوتی ہے، اپنے رب کا نام لے کر علم حاصل کرنے کے ساتھ ہمارے اس دین کا آغاز ہوتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیے، الذی خلق، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو شمس و قمر کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، زمین و آسمان کی تمام کائنات کا خالق ہے، تمام موجودات کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، الذی خلق، اور جس کی قدرت تخلیق کا عالم یہ ہے کہ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گئے۔ اس کی قدرت تخلیق کا عالم یہ گئے کہ اس نے ایک ناپاک قطرے پر ایک خوبصورت انسان کا وجود قائم کیا ہے، خلق الانسان من علق، اور پھر دوبارہ اللہ نے پڑھائی کا حکم دیا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اے پیغمبر آپ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑی عزتوں والا ہے، وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور آپ کا رب وہ ہے جس نے علم قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے، الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے علم کو سکھایا گیا، اور علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ تمام باتیں سکھلائی ہیں جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اللہ انسانوں کا معلم ہے، اور اس دنیا کا سب سے پہلا انسان جن کو حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو روئے زمین پر اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر گئے، اللہ کے سب سے پہلے نبی گئے، جو ابو البشر ہیں، تمام اولاد انسانی کے ابا ہیں، انہی کے نام کی مناسبت سے انسانوں کو آدمی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کا، ان کے ناموں کا علم عطا فرمایا، اور علم عطا فرمانے کے بعد ثم عرضهم على الملائکہ، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے روبرو کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم کے ذریعے سے امتحان لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں کامیاب کیا، عزت عطا فرمائی، وقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، ان آیات کے اندر یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انسان علم کے ذریعے سے فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا، اور اللہ نے فرشتوں کے اوپر بھی اس کو عزت عطا فرمائی، رتبہ عطا فرمایا، اور فرشتوں سے اونچا مقام علم کی وجہ سے اس کو عطا فرمایا ہے۔ تو علم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام میں
لفظ علم کو 778 مرتبہ مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں علم کا لفظ اپنے الگ الگ روپ میں، اپنی الگ الگ شکلوں میں، اپنی الگ الگ فارم میں 778 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ علم کے ذریعے سے ہم علم والوں کو غیر علم والوں پر بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ تم میں جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم کی دولت عطا کی گئی ہے، اللہ ان کے درجے دوسروں کے مقابلے میں بلند فرماتے ہیں۔ وہ بلند مرتبہ ہوتے ہیں، بلند درجہ ہوتے ہیں۔ جس مرد کو، جس علم کو، جس مرد کو، جس عورت کو علم عطا ہوا، اس مرد عورت کا درجہ ان پر بڑا ہوتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ علم کی مثال روشنی کی سی ہے اور جہالت کی مثال اندھیروں کی سی ہے۔ اور جہالت جس کی مثال اندھیرے کی ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، بلندی اور پستی برابر نہیں ہو سکتے، آسمان اور زمین برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہ سب چیزیں برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بغیر علم والے اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا درجہ جاہلوں سے بڑھ کر ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں کا کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، علم کا جو مقام اسلام کے اندر گئے، اس کے اوپر بہت سی آیات اور سینکڑوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور روایات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور علم حاصل کرنے والے اللہ کے یہاں یہ عزت رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان طالب العلم يستغفر له من في السماء والارض حتى الحيتان في الماء۔ ارشاد فرمایا، جو علم کے راستے پر چلتا ہے تو علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ وہ گویا جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور علم کے راستے پر چلنے والے طالب علموں کے لیے فرشتے ان کے اعزاز اور اکرام میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے۔ حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ علم کا یہ مقام ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قد خرج من بعض حجرہ الى المسجد، اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے. آپ نے مسجد میں دیکھا کہ 2 حلقے لگے ہوئے ہیں. فَإِذَا هُوَ بِحَلَقَتَيْن، آپ 2 جماعت اور 2 گروہ اور 2 حلقے لگے ہوئے ہیں. ایک حلقے کے اندر لوگ یقرؤون القرآن ویدعون اللہ تعالی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. اور دوسرے حلقے میں آپ نے دیکھا کہ یتعلمون ویعلمون، وہ تعلیم اور تعلم میں مصروف ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں، وہ علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں حلقوں کو دیکھ کر فرمایا کلن علی خیر، دونوں حلقے، دونوں جماعت، دونوں گروہ خیر کے کام میں لگی ہوئی ہیں، بھلائی کے کام میں لگی ہوئی ہیں. جو لوگ دعا میں اور تلاوت میں اور عبادت میں مصروف ہیں، اللہ چاہے تو ان کی دعا اور عبادت کو قبول کر لے گا، اور اس کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ قبول نہیں کرے گا، وہ با اختیار ہے. اور پھر دوسرے حلقے کے متعلق فرمایا لیکن جو تعلیم اور تعلم میں مصروف ہے تو فرمایا میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھ کو اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا ہے. انما بعثت معلما فانا معهم، مجھ کو اللہ نے دنیا میں ایک شکشک کے روپ میں، ایک معلم کے روپ میں بھیجا گئے، میں تو تعلیم اور تعلم والوں کے ساتھ بیٹھوں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ایک معلم کی شکل میں تشریف لائے تو تعلیم کا کام، تعلم کا کام، پڑھنے پڑھانے کا کام اتنا اونچا ہے کہ یہی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جو طلبہ، جو طالبات، جو بچے، جو بچیاں، جو اساتذہ، جو معلمین، جو معلمات مدارس کے اندر اور دیگر تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم کے کام میں، شکشا کے کام میں معروف مشغول ہیں، وہ بہت بڑے کام میں مشغول ہیں. ان کو کبھی بھی اپنا مورل ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس راہ میں آنے والی مشکلات کو، مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کام کو پوری دل لگی کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری جانسوزی کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ اپنی قوم کے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا چاہیے. بلکہ میں یہاں پہنچ کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ بات رہتی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ اسکولوں کے اندر یا تعلیمی اداروں کے اندر، تعلیمی مراکز کے اندر، مدرسوں کے اندر ہی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ ایک غلط تصور ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے لیے ایک سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا شکشک، سب سے بڑا مربی اس کی ماں اور والدہ ہوا کرتی ہیں. بچے کی ماں، بچے کی والدہ بچے کی سب سے بڑی خیر خواہ اور سب سے بڑی مربی اور تربیت دینے والی ہوتی ہے. بلکہ بچے کا سب سے پہلا اسکول، بچے کا سب سے پہلا مدرسہ، بچے کا سب سے پہلا تعلیم اور تربیت کا مرکز ماں کی گود ہے. ماں کی گود، ماں کی آغوش. اسی لیے علم حاصل کرنے کا آغاز اور اس کا نقطہ افتتاح جو ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی کوئی سمے سیما نہیں ہوتی، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آگوش تک، قبر کی گود تک. معلوم یہ ہوا کہ علم کی شروعات ماں کی گود سے ہوتی گئے، اور یہ علم ہم قبر کی آگوش تک حاصل کرتے رہتے ہیں. اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی،
تربیت یافتہ ہوگی، ایمانی صفات والی ہوگی، ایمان والی ہوگی، اخلاق والی ہوگی، غیرت والی ہوگی، شرم و حیا والی ہوگی، سچ کی پابند ہوگی، جھوٹ سے بچنے والی ہوگی، نماز روزے کی پابند ہوگی، تلاوت کی پابند ہوگی، اخلاق عالیہ والی ہوگی، تو اس کی اولاد پر اس کی تعلیم اور تربیت کا، اس کے اخلاق کا، اس کے کردار کا، اس کی غیرت کا، اس کی شرم کا، اس کے حیا کا، اس کے پاکیزہ آنچل کا، اس کی اولاد پر اثر پڑے گا۔ اور اگر ماں کے اندر اسلامی غیرت نہ ہوگی، اسلامی حیا نہ ہوگی، وہ بد کردار ہوگی، وہ بے کردار ہوگی، وہ بے شرم ہوگی، وہ پھوہڑ ہوگی، وہ بد زبان ہوگی، وہ بد اخلاق ہوگی، وہ جھوٹ بولنے والی ہوگی، وہ نماز روزے سے دور ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے اولاد کے اوپر بھی اسی طرح کے اثرات پڑے گے اور اسی طرح کا سایہ اولاد کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، اپنے آپ کو درست کریں۔ بلکہ میں تو اپنے اکثر بیانات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ماں کی طبیعت، میں آپ حضرات سے اکثر اپنے بیانات میں کہا کرتا ہوں کہ ماں کی تو طبیعت کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ جو بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کی طبیعت اگر خراب ہو جائے، اس کو زکام کا اثر ہو جائے، سردی لگ جائے یا اور کوئی بیماری ہو جائے، تو بچے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، دودھ کا اثر بھی بچے پر پڑتا ہے۔ جب ماں کی طبیعت کا اثر بچے کی طبیعت پر غیر شعوری طور پر پڑتا ہے، تو جب بچہ شعور کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، سیکھنے کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور وہ ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، گھر کا ماحول دیکھتا ہے، تو جو الفاظ آپ بولتے ہیں وہی الفاظ آپ کا بچہ پکڑتا ہے، گرفت میں لیتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو آج اگر آپ پڑھاؤ گے اور تعلیم یافتہ بناؤ گے، تو کل کو وہ جو ماں بنیں گی تو وہ تعلیم یافتہ ماں ہوگی اور اپنے بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کر سکیں گی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے، ہمارے بزرگوں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ، بڑی جانسوزی کے ساتھ ہمارے لیے دین اور دنیا کے لیے یہ ادارے قائم کیے، دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اور دینی تعلیم کے لیے بھی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے رفیق محترم جناب مولانا جاوید صالح صاحب، جنہوں نے یہ مرکز دعوت الحق جو دینی اور دنیاوی تعلیم کا بہترین سنگم ہے، جو اسکول کی تعلیم بھی بڑے معقول طریقے سے دے رہا ہے اور دینیات اور عقائد اور ایمانیات کی تعلیم بھی بڑے عمدہ طریقے سے دے رہا ہے، یہ ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ سے صرف یہ عرض کروں گا، آپ اپنے اس ادارے کو بھرپور تعاون دیجئے، اور صرف آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اس ادارے کو چندہ دیجئے، روپیہ پیسہ دیجئے، بلکہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے بچوں کا داخلہ اس بہترین تعلیمی ادارے میں کرائیے، اس مرکز دعوت الحق میں کرائیے۔ اتنے داخلے ہونے چاہیے کہ مولانا جاوید صاحب کو یہ
جو ہے معذرت کرنی پڑے کہ اب ہمارے یہاں گنجائش باقی نہیں رہی اور یہ ادارہ ہمارا تنگ پڑ گیا ہے، اب ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں رہی، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ اس ادارے کے اندر اپنے بچوں کا داخلہ کرائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی مساعی جمیلہ کو بارآور فرمائے، ثمرآور فرمائے، مثمر ثمرات فرمائے، قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ادارے میں کام کرنے والوں کی تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور ان کی جان مال عزت آبرو میں، علم میں، عمل میں ہر طرح سے خیر و برکت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔